نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إني ممدكم بألف من الملائكة. ثم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأزواجك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام، عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، منتظمین محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم اس ذات کا ذکر کر رہے ہیں، اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جن کا ذکر کرنے سے کلمہ مکمل ہوتا ہے، اس نبی کا ذکر کر رہے ہیں جن کا ذکر کرنے سے نمازیں مکمل ہوتی ہیں، اس نبی کا ذکر کر رہے ہیں جن کا ذکر کرنے سے اذان مکمل ہوتی ہے، اس نبی کا ذکر کر رہے ہیں جن کا ذکر کرنے سے قرآن مکمل ہوتا ہے، اور کوئی شک نہیں ہے کہ اس نبی کا ذکر کر رہے ہیں جن کا ذکر کرنے سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو ذکر مصطفیٰ کلمے کی تکمیل کا وسیلہ ہے، ذکر محمد مصطفیٰ نماز کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ جتنے بھی اعمال ہیں، اعمال میں اگر وسیلہ محمدی شامل نہ ہوگا وہ اعمال قبول ہی نہ ہوگا۔ سب سے بڑی جو نعمت اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے اسے نور توحید کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں جی؟ نور توحید کہتے ہیں۔ توحید کس کو کہتے ہیں؟ ہر شخص جانتا ہے توحید پہ ہر بندہ ایمان رکھتا ہے، لیکن کبھی غور کیا ہے توحید کا معنی کیا ہے؟ توحید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا ایک ہونا یہ توحید نہیں۔ بڑی غور سے بات سنیں، اللہ کا ایک ہونا توحید نہیں ہے، اس کے ایک ہونے کو توحید نہیں کہتے، ایک ماننے کو توحید کہا جاتا ہے۔ ایک ہونا اور چیز ہے اور ایک ماننا اور چیز ہے۔ ایک ہونے کو وحدت کہتے ہیں اور ایک ماننے کو توحید کہتے ہیں۔ اب سوال ہے ایک ماننا کیسے جائے؟ اگلی بات، اگر کوئی اس کو ایک ماننا چاہتا ہے تو کیسے مانے؟ بہت سے لوگوں نے اس کو ایک مانا لیکن طریقہ اچھا نہیں تھا، اس لیے ان کی توحید قبول نہ ہو۔ مثلا ایک سائنسدان گزرا، اس کا نام تھا مسٹر جیمز۔ اس نے پہاڑوں کی بلندی کو دیکھا، دیکھ کے تصور کیا اگر پہاڑ اتنے بلند ہیں تو بنانے والے کی شان کتنی بلند ہے۔ اس نے پہاڑ کو دیکھ کے اس کو مانا۔ کسی نے سمندر کی وسعت کو دیکھا، دیکھ کر خیال کیا اگر سمندر اتنے وسیع ہے تو بنانے والے کی شان کتنی وسیع ہوگی۔
لیکن اس کو بھی توحید نہ ملی. ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن بتا اگر توحید لینی ہو تو کہاں جائے؟ توحید لینے ہو تو وسیلہ کس کا اپنائے؟ توحید لینی ہو تو ذریعہ کس کا اپنائے؟ قرآن نے ہمیں 30ویں پارے کا اشارہ دیا. اللہ فرماتے قل اے محمد فرما دیجیے وہ اللہ احد، وہ اللہ ایک. یہ جملہ جو ہے اس میں غور کریں. قل سوڑیا گال میری یہ کرنی تو نے ہے، بات میری ہے بتانی تو نے ہے، پہچان میری ہے کروانی تو نے ہے. قل ہو، یہ دو لفظ یاد کر لیں. قل ہو، قل کا مطلب ہے اے حبیب فرما دے ہو کہ وہ ہے. ہو کو ماننے سے پہلے کل کا دامن تھامنا پڑے گا. ہو تک پہنچنے سے پہلے کل کا ذریعہ اپنانا پڑے گا. اگر کل کو چھوڑ دیا زندگی بھر ہو کرتے رہو گے تمہیں ہو نصیب نہیں ہوگا. ہو اسی کو ملتا ہے جو کل کے ذریعے ہو کو پایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. کوئی بھی چیز ہے بغیر وسیلہ مصطفیٰ نہیں. اس لیے سب سے بڑی توحید کی دولت اگر حضور کے در سے ملی ہے تو کہنے دیجئے کہ یہ وہ در ہے جہاں سے خدا ملتا ہے. بے شک بے شک کوئی شک. اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہی آتی ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. کیا بات ہے، جو کیا یہاں بات نہیں تو وہاں نہیں. اب چونکہ آج کی گفتگو میں میرا خاص موضوع ہے. آپ جانتے ہیں یہ حضور علیہ السلام کا 1500 سالہ جشن ولادت. آج بات ہی 15 پہ کرنی ہے. 15 کیا بات 15 پہ کرنی ہے تاکہ 1500 سالہ جشن ولادت کی ایک جو ہے محبت جو ہے اس کو دل میں بٹھا کے 1500 سال گزر چکی ہے میرے پاک نبی کو آئے ہوئے. اس کائنات میں جلوہ گری کی ہوئی ہے. اس کائنات کے اندر تشریف لائے ہوئے کتنے 100 سال؟ 1500 سال. وہ کیسے؟ اگر آپ ہجری کیلنڈر کو دیکھیں، ہجری کیلنڈر وہ کیلنڈر ہے جس کا تعلق ہجرت محمدی کے ساتھ ہے. لیکن چونکہ اس کیلنڈر کو مینج کرنے والے کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. انہوں نے اس کو بنایا، انہوں نے مینج کیا. دیکھیے اسلامی سال کا آغاز کرنے لگے ہیں لیکن قربان جائیے عقیدہ فاروقی. انہوں نے اور کسی نسبت کو نہیں دیکھا، یہ دیکھا ہے سفر محمد سے آغاز. کیا بات ہے، کیا بات ہے. رسول اللہ کے سفر سے آغاز کرتے ہیں. تو جس ذات نے رسول اللہ کے سفر سے اسلامی سالوں کا آغاز کیا اسے فاروق اعظم کہا. ہجری کیلنڈر جس کو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو 1447 سال گزر چکے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو کتنے 100 سال؟ 1447 سال. اور جب ہجرت سرکار نے کی تھی اس وقت حضور کی عمر مبارک 53 سال 53 سال عمر آئی جس وقت سرکار ہجرت کی تھی. اب وہ 53 سال ملائیں اور یہ 1447 سال ملائیں، اگر جمع کریں تو 1500 سال ملائیں. 1500 سال کے بعد امت آج بھی خوشیاں منا رہی ہے، امت آج بھی لائٹنگ کر رہی ہے، امت آج بھی جھنڈے لگا رہی ہے. کوئی پوچھے 1500 سال کے بعد خوشیاں کیوں کرتے ہو تو کہہ دینا یہ تو محمد مصطفیٰ کی بات ہے نا. یہ امت تو 4500 سال کے بعد ابراہیم کے نام پر بھی خوشیاں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. ابراہیم کون ہے؟ میلادیوں میں سے ایک میلادی کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے. پڑھیے قرآن پاک. جب گھر خدا کا تعمیر ہو گیا، گھر خدا کا تھا، گھر خدا کا ہے. اللہ کے گھر میں جب اللہ نے فرمایا خلیل مانگ مزدوری کیا مانگتا، میرا گھر تعمیر کیا ہے نا، مانگ جو مانگتا ہے. گھر خدا کا ہے، زبان خلیل کی ہے، ذکر آمد محمد مصطفیٰ کا ہے. پڑھیے قرآن پاک کا پہلا پارہ. گھر خدا کا، گھر خدا کا. اور کس کے گھر میں کون کس کا ذکر کرتا ہے؟
کس کے گھر میں کون کس کا ذکر کر رہا ہے، جس کا گھر ہے اسے ذات خدا کہتے ہیں، اور جو ذکر کر رہا ہے اسے خلیل اللہ کہا جاتا ہے، جس کا ذکر ہونے لگا ہے اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ پوچھتے ہو کہ کیسے شروع ہوا؟ اب خلیل اللہ نے ذکر کیا، دو چیزیں یاد رکھنی ہیں، اس ذکر میں ایک طالب تھا، ایک مطلوب تھا، ایک دعا مانگ رہا ہے، ایک وہ ہے جس کو دعا میں مانگا جا رہا ہے۔ مانگنے والا طالب ہے اور جس کو مانگا جا رہا ہے وہ مطلوب ہے۔ طالب کو گئے ہوئے 4,500 سال کتنے ہزار سال، اور مطلوب جو ہے نا اس کو بھی 1500 سال، ظاہری طور پر اس کی بھی میں ان کی بات کرتا ہوں۔ طالب کو 4,500 سال گزر گئے، میں نے ایمان نال دسو ہر سال طالب کا نالیاں خوشیاں کر دے کہ نہیں کر؟ جب بقرہ عید آتی ہے 3 دن خوشیاں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اچھا کبھی کسی نے یہ کہا ہے، کسی مسجد سے آواز آئی ہے کہ وہ تو فوت ہو گئے، ان کی تو وفات ہو چکی ہے، ان کے نام پہ خوشیاں کیوں؟ ان کے نام پہ خوشیاں کیوں؟ 10 تاریخ کو ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ خوشیاں، 11 تاریخ کو ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ خوشیاں، 12 کو ابراہیم کے نام پہ خوشیاں۔ اس کا مطلب ہے جس کے طالب کی خوشیاں موجود ہیں مطلوب کے مقام کا اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے! سلامت سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا 4,500 سال۔ ہم اور پیچھے چلتے ہیں، تقریباً ایک آئیڈیا ہے، اندازہ ہے، تقریباً 10,000 سال پہلے، کتنے ہزار سال پہلے؟ 10,000 سال پہلے ایک بابا جی گزرے، ایک اللہ کا پیغمبر گزرا جن کو بابا آدم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بابا آدم کہتے ہیں۔ بابا آدم کو 10,000 سال گزر گئے، 10,000 سال۔ حضرت خلیل اللہ کو 4,500 سال، بابا جی کو 10,000 سال۔ اچھا 10,000 سال گزر گئے ہیں، اب یہ بتاؤ جمعہ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ جمعہ پڑھتے ہیں نا، ہر بندہ جمعہ پڑھتا ہے۔ یہ جمعے کا دن جو ہے نا، رسول خدا نے فرمایا جمعے کا دن مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ الجمعۃ عید للمسلمین، مسلمانوں کی سال میں 52 جمعے ہوں گے، 52 جمعہ آتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جمعے کا دن مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ عرض کیا آقا خیر دے، عید کس واسطے؟ حکمت کیا ہے، راز کیا ہے؟ فرمایا فیہ خلق آدم، اس دن آدم پیدا ہوا۔ جمعے کا دن کون پیدا ہوا؟ حضرت آدم۔ ان اے دسو جمعے والے دن افسوس کر دے یا خوشیاں کر دے؟ کن کی آمد کا دن؟ حضرت آدم کی آمد کا دن۔ 10,000 سال کے بعد اس ہستی کی آمد کا دن مناتے ہیں، اس ہستی کی آمد کا جن کا توبہ قبول ہوئی۔ حدیث پاک میں ہے لما اقترف آدم الخطیہ فقال آدم یا ربی انی اسألک بحق محمد بحق محمد بحق محمد۔ بابا آدم کہہ رہے ہیں مولا مجھے محمد کے صدقے معافی عطا۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ طالب کون ہے اور مطلوب کون ہے؟ طالب وسیلہ کون ہے؟ مطلوب کون ہے؟ کس کے صدقے معافیاں مانگی جا رہی ہیں؟ اللہ نے پوچھا یا آدم، اے آدم کیف عرفت محمدن، تو محمد کو کیسے جانتا؟ میں نے تو ابھی اسے ظاہر ہی نہیں کیا۔ قال آدم، آدم نے عرض کیا انک قد خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک، مولا جب تو نے میرے اندر روح ڈالی تھی اور مجھے اپنے دست قدرت سے تخلیق کیا، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھا، فرعیت، میں نے دیکھا علی قوائم العرش، عرش کے ستونوں پہ مکتوباً لکھا ہوا تھا کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا مطلب ہے 10,000 سال کے بعد اگر باب آدم کی خوشیاں منائی جا سکتی ہے، 4,500 سال کے بعد اگر خوشیاں ہو سکتی ہے تو بتا 1500 سال کے بعد محمد کی خوشی۔ جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد،
منتھار کی آمد، مدنی کی آمد۔ یہ دسو یہ دور باب آدم دا ہے کہ کوئی نہیں؟ یہ دور باب آدم دا ہے، یہ دور مصطفیٰ کا ہے۔ یہ کس نبی کا دور ہے؟ باقی نبی جتنے آئے زمانہ ختم، نبوت گئی۔ اب کیا ہوا؟ اب قیامت تک کے لیے تاجدار ختم نبوت کا۔ اچھا باب آدم کا دور نہیں لیکن خوشیاں ہوتی ہیں، اور ان کا نہیں ہے لیکن خوشیاں ان کی ہو رہی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا دور نہیں ہے، خوشیاں کمال دی گل نہیں، جس کا دور نہ ہوئے خوشیاں مڑ بھی کری، ٹھیک ہے؟ جن کا دور نہ ہو لیکن خوشیاں سلامت ہو، تو بتائیے قیامت تک کے لیے نبوت کے تخت پر کون بیٹھا ہوا ہے؟ اسے ذات محمد کہتے ہیں۔ تاج کس نے پہنا ہوا ہے؟ ذات محمد کہتے ہیں۔ جن کا دور چلا جائے خوشیاں پھر بھی زندہ ہو، اور جن کا دور ہمیشہ رہے بتا ان کی خوشیوں کا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے نا خوشی کیوں کرتے، کہتے میرے نبی کا دور۔ اس کی تیسری بات دیکھیے نا، ایک صدر ہے، وزیر اعظم ہے، اگر وزیر فوت ہو گیا اس کا حکومت بھی، صدر فوت حکومت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ حکومت مصطفیٰ کی، آج بھی دور میرے آقا کا ہے، حکومت میرے آقا کی ہے، شریعت میرے آقا کی ہے، نظام میرے آقا کا ہے، حکم میرے آقا کا ہے۔ قیامت تک کے لیے میرے حضور کا زمانہ رہے گا اور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا زمانہ بھی مصطفیٰ کا ہو، پھر بھی خوشی نہ کی جائے، پھر بھی خوشیاں نہ کی جائے۔ اب قرآن پاک کی طرف آتا ہوں، یعنی آیت پڑھی ہے چونکہ بات عدد کی ہے، ہم تو اعداد سے بھی پیار کرتے ہیں۔ قرآن پاک کو پڑھیے، جب نسبت کی بات ہوتی تو نسبت تین طرح کی ہے، ایک نسبت زمانی، ایک نسبت مکانی، ایک نسبت عددی۔ مثلا قرآن سے آیتیں پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تینوں نسبتیں جب جڑتی ہیں نا، حالانکہ وہ مکان سے پاک ہے، لیکن ایک مکان کو اس نے عزت عطا کی، اپنے ساتھ نسبت دے کے اسے مقام عطا کیا، شرف عطا کیا، جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ ایک مقام ہے، ایک جگہ، ایک کوٹھا ہے، ایک مقام ہے، اسے بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ لوگ اس کو طواف کرتے ہیں، یہ کس کا گھر ہے جی؟ اللہ کا گھر۔ نسبت مکانی مل گئی، مقام بڑھ گیا، حالانکہ اس کا مکان کوئی نہیں ہے، وہ لامکان ذات ہے۔ اس نے عزت دینے کے لیے ایک جگہ کا مقام دیا، ایک اس کو نسبت مکانی کہتے ہیں۔ نسبت زمانی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ مہینے سارے اللہ کے، سارے اللہ کے، محرم بھی اسی کا، سفر بھی اسی کا، ربیع الاول بھی اسی کا، ربیع الثانی بھی اسی کا۔ ایک مہینے کو عظمت دینے کے لیے رب اپنے ساتھ جوڑ رہا، عزت دینے کے لیے۔ اور نمبر 3 ہے، اسے نسبت زمانی کہتے ہیں۔ زمانی کے ساتھ ایک اور بھی، اللہ فرماتا ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ قیامت کے دن ہوگا، حشر کے دن کی جلالت کے لیے اللہ اپنے ساتھ جوڑ دے گا، اس لیے اسے یوم محشر کہا جاتا ہے۔ یوم حشر، یوم حساب کہتے ہیں۔ یہ وہ نسبتیں ہیں جو اللہ سے لگ کے مقام حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح دیکھ لیجئے، آقا علیہ السلام کی ذات دیکھتے ہیں، حضور علیہ السلام کی ذات کو دیکھتے ہیں۔ ایک شہر ہے جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہے، اللہ فرماتا لا اقسم بہذا البلد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لا اقسم بہذا البلد، میں قربان جمع انہاں ٹبیاں جتھے نبی سنا ایجر چار داسی، انہاں غارہ دی شام عظیم آئی، جوڑا چمیا جنا سرکار داسی، تک جانے حجاز دے ٹبیاں وچ اللہ پیار دے جال بچھا بیٹھا، ایسا یار دا دیس پسند آیا، اپنا گھر بھی اوتھے بنا گئے۔ اللہ فرماتا لا اقسم بہذا البلد وانتا، حبیب اس شہر کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ تو اس میں رہتا۔ وجہ قسم تیری ذات ہے، سبب قسم تیری ذات ہے۔ حضور کی نسبت، آقا علیہ السلام کی نسبت ایک مقام سے ہو گئی، اللہ اس کی قسمیں اٹھا رہا۔ اور پھر فرمایا والعصر، مجھے قسم زمانہ محبوب، قسم زمانے کی کیوں اٹھائی؟ نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی۔ اب آخری 2 چیزیں ہیں، ادھر اللہ کو دیکھیں، ادھر محبوب کو دیکھیں، ادھر بھی نسبت عددی ہے، ادھر بھی نسبت عددی ہے۔ آپ پڑھیے قرآن پاک میں
اللہ فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. واحد کا مطلب کیا ہے؟ واحد کا معنی کیا ہے؟ ایک، یہ گنتی رب نے قرآن میں لکھی ہوئی، اس کا مطلب یہ ہوا ایک شروع ہی اسی کے ذات سے. پڑھیے قرآن پاک، ایک بھی ہے، دو بھی ہے، تین بھی ہے، چار بھی ہے، قرآن میں 10 بھی ہے، 11 بھی ہے، 12 بھی ہے، قرآن میں 100 بھی ہے، قرآن میں 1000 بھی ہے. اللہ اپنے کلام میں گنتیوں کا ذکر بھی فرماتا ہے. کہ بات مختصر کرنا چاہتا ہوں، آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اللہ نے قرآن پاک میں عدد کا ذکر کیا، اپنے لیے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اچھا، دو کب بولا گیا؟ پڑھیے قرآن پاک کا 10واں پارہ، اللہ فرماتا ہے ثانی اثنین اثنین اذ ہما فی الغار. غار ایک تھا، ہستیاں دو تھی. ایک ہستی کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں، ایک ہستی کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے. نسبت مصطفیٰ سے ہوئی قیامت تک کے لیے، نسبت صدیق اکبر سے ہوئی. وہ دو قرآن میں لکھا ہوا ہے. ایک ہے 9، قرآن پاک کو پڑھیے گا. وہ 9 کس کے لیے؟ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات. ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے دی. قرآن میں 9 لکھا ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو بلایا، اور کیسے بلایا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ. ابراہیم بولے ربا سونیا مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ قالا، اللہ فرماتا ہے اولم تؤمن، اے پیارے خلیل کیا مانتا نہیں ہے؟ قال بلا، مولا کیوں نہیں؟ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، بس اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے پکڑ لے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اپنی طرف مائل کرنا، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، پہاڑوں پر پھینک دینا. پھینکنا تیرا کام ہے، بلانا تیرا کام ہے، قدموں ملانا ہمارا. 4 کا ذکر ہوا. آؤ اب نسبت عدد کو ذات مصطفیٰ کی شان کے ساتھ دیکھتے ہیں قرآن پاک میں. اور کیا کمال کا زاویہ ہے. یہ قرآن مجید کا 9واں پارہ. حضور بدر کے میدان میں جاتے. کس میدان میں؟ بدر کے میدان میں 313 کا لشکر سرکار کے ساتھ. حضور میدان بدر میں داخل ہوئے، ادھر 1000 کا لشکر ہے، ادھر ایک سپر پاور کھڑی ہوئی ہے. لیکن سرکار کے غلاموں نے عرض کیا آقا جی ہماری طاقت تو آپ کی ذات ہے. حفیظ جلندری صاحب نے شاہنامہ اسلام لکھا نا. حفیظ جلندری لکھتا ہے جنہوں نے قومی ترانہ بھی لکھا ہے، پاک سرزمین شاد. حفیظ جلندری لکھا، کہتے جب حضور نکل رہے تھے نا مدینہ طیبہ سے، منافق بولیاں مار رہے تھے کہ یہ تھوڑے سے بندے لے کے جا رہے ہیں، ان کے پاس طاقت کیا ہے، ان کے پاس قوت کیا ہے. تو کیا کہا گیا؟ حفیظ جلندری نے کہا، صحابہ نے کیا کہا؟ نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ نیزے پہ نہ بھالے پہ، بھروسہ ہے تو ایک سادہ سی کالی کبھی. سبحان اللہ. علامہ اقبال کو پڑھیے گا. اقبال کیا کہتا ہے؟ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دیکھے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اقبال کہنا کیا چاہتا ہے؟ مسلمان کی طاقت کا راز اس کے محمد مصطفیٰ میں ہوا کرتا ہے. اچھا قرآن سنیے گا، گنتی سنیں قرآن پاک میں. اللہ پاک نے جب دیکھا نا کہ محبوب کے غلام بھی باوفا اور محبوب بھی محبت کے ساتھ اظہار فرما رہا ہے، تو اللہ نے دیکھا حبیب، کہا بھائی پریشان نہیں ہونا، ہم آج فرشتوں کی ڈیوٹی لگانے لگے. اللہ نے آرڈر کر دیا. قرآن پاک کا 9واں پارہ سورہ انفال. اللہ فرماتے انی ممدکم بألف، الف کہتے 1000 کو. کتنے کو کہتے ہیں جی؟ الف. اللہ فرماتے ہم نے مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجے. کتنے جی؟ کتنے؟ گال سننے والی جی، 1000 فرشتے. کس نے کہا جی؟ اللہ نے فائنل کر دیا 1000 فرشتے زمین پہ جائیں گے. اب یہ میرے پاس 4تھا پارہ ہے. اس پاسوں فائنل ہو گیا کہ 1010 ہیں. کمانڈر ان چیف جبرائیل ہوں گے، جبرائیل کے ساتھ 1000 فرشتے جائیں گے. حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے یہ وہی فرشتے ہیں نا جو کہتے تھے ربا سونیا اسی تو تسبیح واسطے پیدا ہو، نحن نسبح بحمدک، اسی تو اللہ اللہ کرنا لیا. آج رب نے کہا فرشتوں یار نے مطالبہ کر دیا، چلو زمین پہ جاؤ، یار نے مطالبہ کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جو خدا نظام بدل دیتا ہے، بدلنے کی وجہ ذات محمد مصطفیٰ کو. سبحان اللہ.
اچھا ادھر اللہ نے کہا انی ممدکم بألف، 1000 فرشتے زمین پہ، ادھر محبوب موج میں آئے، آقا موج میں آئے، حضور نے کہا غلاموں ذرا نیڑے نیڑے ہو جاؤ، صحابہ کو کہا صحابہ ذرا اب پڑھیے قرآن، استقول للمؤمنین علی یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف، حضور فرماتے صحابہ 3000 نہ کروا دے، سبحان اللہ، کیا شان، قرآن ہے، ادھر کتنا کہا تھا جی؟ 1000 کہا تھا، ادھر زبان محمد سے کیا نکلا؟ عدد کیا نکلا؟ 3000 نہ کروا دوں، 3000 نہ کروا دوں، ادھر 3 کہا، رب نے کہا جبرائیل ہون ہے قضا نہیں جاؤں گا، ہون 3000 سبحان اللہ، کیا شان ہے، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب 1000 جائے گا، آپ کتنے جائیں گے؟ 3000 جائیں گے۔ اچھا تھوڑی دیر گزری، آیت مبارکہ پھر یہی اگلی آیت، آقا علیہ السلام نے پھر موج میں آ کے کہا بخمسۃ آلاف، صحابہ 5 نہ کروا دیں، یہ قرآن ہے، قرآن 5 نہ کروا دوں، ادھر 5 نکلا زبان اقدس سے، رب نے کہا جبرائیل اب 3 نہیں، یہ 5000 جائیں، کیا شان ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے۔ علامہ اقبال بیٹھے تھے ایک محفل میں، میلاد پاک کی محفل ہو رہی تھی، تو محفل میں ایک نعت خان نے نعت پڑھی، کلام تھا اعلیٰ حضرت کا، اعلیٰ حضرت کا کلام تھا ظہیر عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش اقدیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اب یہ صرف بات شعروں تک نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے جو بھی شعر لکھا ہے نا، ترجمانی قرآن کی ہے۔ یہ دیکھیے 19واں پارہ ہے، سورہ نمل ہے، سلیمان پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ان اعمل صالحا ترداہ، ربا سونیا عمل اس لیے کرتا ہوں نیک تاکہ تو راضی ہو جائے۔ سلیمان کہتے مولا تو راضی ہو جا، ربا سونیا تو راضی ہو جا۔ اب یہ دوسرا پارہ ہے، میرے پاک نبی مسجد بنو سلمہ میں بیٹھے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا دل میں خیال کے 2 رکعتیں پڑھ لی تھی، 2 رکعتیں باقی ہیں، اتحیات میں بیٹھے ہیں، خیال آیا کہ ربا سونیا یہودی تانے دیتے ہیں، قبلہ تو بدل، خیال کیا، زبان سے اظہار نہیں کیا، حضور اسی خیال کے تحت آسمان کی جانب رخ انور کرتے ہیں، اللہ قرآن بناتا ہے، فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، سونیا تیرا چہرہ بار بار اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم قبلہ بدل دیں گے بس تو راضی ہو۔ سبحان اللہ، قرآن کی 2 آیتیں، سلیمان کہتا ہے اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا، اور اللہ محبوب سے کہتا ہے سونیا تو راضی۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اقبال نے کرسی چھوڑ دی، قلندر لاہوری نے کرسی چھوڑ دی، علامہ اقبال نے کرسی چھوڑ کے مائک پکڑ لی۔ اقبال نے کہا عاشق کے کلام میں میرا حصہ بھی شامل کر۔ اب اقبال نے کیا تضمین لگائی شعروں میں، اقبال کیا کہتے ہیں کہ تماشا تو دیکھو، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش جلائے خدا اور بجھائے محمد۔ عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ اور پھر کیا کہا اقبال نے، تعجب تو یہ ہے، تعجب تو یہ ہے کہ فردوسی اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ اقبال کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا جنت خدا کی ہے اور بسانے والے کو محمد علی مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو بات دور نہ نکل جائے، اللہ نے کتنے فرشتے کہا تھا پہلے جی؟ 1000، اور زبان یار سے کیا نکلا؟ 3000۔ پھر موج میں آ کے کیا فرمایا؟ 5000۔ اب جبرائیل 5000 کا لشکر لے کے زمین پہ آیا۔ بڑی خوبصورت حدیث بات، بڑی پیاری سننے والی ہے، مسند ابو یعلا کی حدیث بات۔ بدر کا میدان ہے، صحابہ کہتے ہم دیکھ رہے تھے، ہم تلوار دشمن کی طرف کرتے تھے، تلوار دور ہوتی تھی اور گردن پہلے چڑھتا تھی، غیب سے کوئی وار کر رہا،
کوئی غیب سے وار کر رہا ہے. بہرحال جنگ جیتی گئی. جنگ جیتنے کے بعد میرے پاک نبی نے عصر کی جماعت اسی میدان میں کر. حضور مسلح پہ ہیں, امامت فرما رہے ہیں, صحابہ مقتدی ہیں. جب نماز ختم ہوئی نا, ایک صحابی نے سوال کر دیا. عرض کیا سونیا ایک راز دی گل تے دس, نماز دے اندر تسی ہسدے پے جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت بلا کو سلام. اب یہاں مسئلہ سنیے, بندہ نماز پڑھ رہا ہو, اگر آپ قیام میں ہے نا, نظر مقام سجدہ پہ ہو. اگر رکوع کرے نظر پیروں پہ ہوتی ہے, اگر سجدہ کرے نظر ناک پہ ہوتی ہے, اگر تحیات میں ہو نظر گود میں ہوتی ہے, اگر سلام پھیرے نظر کندھوں پہ ہوتی ہے. یہ 5 ہیں مقامات خمسہ ہیں جو نگاہ کے لیے ہیں. لیکن سوال کرنا چاہتا ہوں, جو بندہ عرض کر رہا تھا سونیا ہنستے کیوں پہ, ان کی نگاہ کہاں پہ, وہ کیا کر رہے تھے, وہ کیا کر رہے تھے؟ اس کا جواب علامہ اقبال دیتے ہیں. اقبال کہتے ہیں ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, اور نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی. نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. علامہ اقبال فرماتے لوح بھی تو قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب, گنبد آپ کی نہ رنگ, تیرے محیط میں حباب, شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب, میرا سجود بھی حجاب. سنیا نماز میں ہنستے کیوں کہ, اب حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز پڑھ رہے ہو مجھے دیکھ رہے, سرکار نے یہ نہیں فرمایا, بلکہ آقا نے کیا راز بتایا, اور راز سنیا. آقا فرماتے صحابہ دراصل بات یہ تھی, جبرائیل آیا تھا آسمانوں سے فرشتوں کو لے کے, کمانڈر بن کے آیا تھا, اور آیا تھا تمہاری مدد کے لیے. لیکن جب جبرائیل واپس گیا نا, پہلے آسمان میں داخل ہونے لگا. میں پھر علماء بھی تشریف فرمائے, کتاب کا نام بتا دو, مسند ابو یعلا کی حدیث سے بات. پہلے آسمان میں جبرائیل امین داخل ہونے لگے, تو رب نے کہا فرشتوں جبرائیل کو داخل نہ ہونے دیا. نوریوں کا سردار ہے, جبرائیل کا داخلہ ابھی نہ ہونے دیا ہے. عرض کر ربا سونیا راز کیا ہے, حکمت کیا ہے, مالک راز کیا ہے, حکمت کیا ہے؟ رب نے پوچھا جبرائیل بتا, میرے یار سے پوچھ کے آیا کہ نہیں, چھٹی لے کے آیا کہ, حدیث سے بات بتا رہا ہوں, بتا محبوب سے پوچھ کے آیا بغیر پوچھ کے, کیا شان ہے, کیا شان, کیا پوچھ کے آیا کہ بغیر پوچھ کے آیا. عرض کر ربا سونیا جنگ کے لیے بھیجا تھا, وہ تو جیتی گئی. کہا نہیں جنگ کے لیے نہیں, یار کے لیے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, یار کے لیے بھیجا تھا. جنگ تو ابابیل بھیجوا کے بھی وہ جتوا سکتا تھا. کا بتانا مقصود یہ ہے, اگر نوریوں کا سردار بھی ہے نا, اس کا بھی وسیلہ محمد کے بغیر گزارا نہیں ہوا. سبحان اللہ, گزارا نہیں ہوتا. پوچھ کے آیا کہ نہیں, ربا سونے پوچھیا کہ نہیں, جا واپس جا, واپس جا, میرے محبوب سے چھٹی لے کے آ. اگر میرا محبوب اجازت دے گا تب تو آئے. اب جبرائیل جب واپس آئے نا, حضور نماز پڑھا رہے, حالت نماز میں جبرائیل آگے آ کے کھڑے ہوئے اور آگے آ کے مسکرا رہے. حضور علیہ السلام جبرائیل کو دیکھ کے مسکرا پڑے. یہاں پہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری فرماتے ہیں یہ دونوں طرف مسکراہٹ کیوں, ایکسچینج آف سمائل کیوں ہوا, ادھر بھی مسکراہٹ ادھر بھی مسکراہٹ. کیوں مسکراہٹ؟ کہتے جبرائیل کیوں مسکرائے اور سرکار کیوں مسکرائے؟ یہ دو مسکراہٹوں میں راز کیا تھا؟ جبرائیل اس لیے مسکرائے, مسکرا کے پیغام دیا, سونیا میں تو سوچیا گزارا ہو جاسی, لیکن تواڈے بنا میرا بھی گزارا نہیں ہوتا. کیا بات ہے, نہیں ہوتا. اور سرکار نے مسکرا کے جبرائیل ہون پتہ چل گیا, اب پتہ چل گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے, اللہ پاک قرآن پاک میں بتانا یہ چاہتا ہے, جو رضا مصطفیٰ کی ہے وہی رضا خدا کی. سبحان اللہ. عددی نسبت دیکھیے گا, 5 نکلا زبان سے, اللہ نے فرمایا 5000 ہی جائے گا, یہ نسبت عددی ہے. اب پھر دیکھیے یہ قرآن کی مثال. اب حدیث پاک کی طرف آتے. حدیث میں کچھ نسبتیں, میں 15 کی طرف بھی آ رہا ہوں, اور میں نے بات 1500 پہ مکمل کرنی. حدیث میں 1500 کا لفظ آئے گا, اسی پہ بات مکمل کرنی ہے. اب ذرا حدیث سنیے. اللہ تعالیٰ کے محبوب نے بھی نسبتوں سے پیار, عددی نسبت سے پیار کیا ہے. حدیث طیبہ ہے جس کو امام طبرانی نے الموجب میں نقل کیا,
ابن حبان نے نقل کیا اور امام طبری نے نقل کیا، خطیب بغدادی نے، بہت سے محدثین نے نقل کیا۔ حدیث پاک کیا ہے؟ اللہ قرآن اتارتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آیت اتری، اب حدیث سنیے، قال نزلت فی خمسہ، فرماتے یہ جو آیت اتری ہے نا، اس میں خمسہ 5 کا ذکر خاص ہے، اور وہ 5 کون ہیں؟ فرمایا فی رسول اللہ و علی و فاطمہ و حسن و حسین، 5 کا ذکر کر کے فرما دیا یہ جو 5 کا عدد ہے نا، اس سے محمد بھی پیار کرتے ہیں اور حضور کی امت بھی پیار فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا 5 کیا ہے؟ ذرا تھوڑی سی 5 میں بات کر دوں۔ توحید دیکھیں نا، توحید کے اندر جو حرف ہے ان کی گنتی کریں، تا، واو، ہا، یا اور دال۔ کتنے حرف ہوئے جی؟ تا، واو، ہا، یا اور دال۔ میلاد کو دیکھیے، میم، یا، لام، الف اور تا۔ ہم توحید میں بھی پنجتنی ہیں اور میلاد میں بھی پنجتنی ہیں۔ اسلام کو دیکھیں، الف، سین، لام، الف، میم۔ ایمان کو دیکھیں، الف، یا، میم، الف، نون۔ اسلام میں بھی پنجتنی ہے، ایمان میں بھی پنجتنی ہے۔ پھر دیکھیے گا، آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں لفظ حمد 2 ہستیوں کے لیے آ رہا ہے، روٹ ورڈ ایک ہی ہے، ہم 2 ہستیوں کے لیے آتا ہے۔ حمد جب اکیلا حمد لکھتے ہیں، اکیلا حمد، ہا، میم اور دال، تو کس کی تعریف بنتی ہے؟ حمد لکھنے سے کس کی تعریف بنی؟ اچھا ہن حمد نو تسی بدلنا کوئی نہیں، ہا اپنی تھار تے، میم اپنی تھار تے، دال اپنی تھار تے، پیچھے میم لا دے، صرف ایک میم لا دے، بس ایک میم کو ایڈ کر دے، ہا اپنی جگہ پہ، میم اپنے مقام پہ، دال اپنے مقام پہ۔ پہلے حمد تھا، میم لگا تو محمد بن گئے۔ سبحان اللہ۔ کمال کیا ہے کہ یہی رنگ ہے جس میں حمد خدا بھی ہے، حمد محمد۔ اچھا نماز میں 5 مرتبہ اللہ کی حمد اور 5 مرتبہ حضور کی حمد۔ اللہ نماز کی توفیق عطا فرمائے سب کو۔ ہم نماز پڑھتے شروع کرتے ہیں، سبحانک اللہم بابی، پہلی بابی، پہلی حمد، الحمدللہ، دوسری حمد، سمع اللہ لمن حمدہ، تیسری حمد، ربنا لکل حمد، چوتھی حمد، آخر پہ انکا حمیدن، 5۔ کس کے لیے جی؟ 5 حمدیں کس کے لیے؟ اب آئیے نماز پڑھتے ہیں، اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ 5 کیا ہو رہا ہے کہ نماز میں 5 مرتبہ تعریف خدا ہے اور 5 مرتبہ تعریف محمد۔ اگر 5 نسبتیں ہوگی تو نماز تری کامل ہو جائے گی۔ پھر دیکھیے گا، پہلی جو صورت ہے وہ کس لفظ سے شروع ہوتی تھی؟ الحمد۔ کس لفظ سے جی؟ مزے دی گل نہ دسا، الحمد نالوں 5 صورتیں شروع ہو گئی ہیں۔ 5 صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں الحمد آتا ہے۔ میں زیادہ کیونکہ پورا موضوع ہے میرا 5 والا، کبھی پھر موقع ملا 5 میں بات کریں گے، لیکن عدد بتا رہا ہوں۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ ہاتھ ہے، اس میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس ہاتھ میں کتنی انگلیاں؟ تو ہم تو 2 بار پنجتنی، ہمارے وجود میں بھی نور پنجتن کا خیرات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہم جب لیتے ہیں نا تو 5 ادھر ہے، 5 ادھر ہے، مطلب یہ ہوا قیامت تک اللہ دیتا رہے گا اور ہم پنجتن کا صدقہ لیتے رہے گا۔ بے شک، بے شک۔ 5 کا ذکر آئے، پھر بھی ہم نوکر ہیں، اور میرے آقا نے 10 کا ذکر بھی کیا، 10 کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ امام طبرانی نے بھی اس کو نقل کیا، امام حسمی نے بھی اس کو نقل کیا، اسی طرح امام نسائی نے بھی اس کو نقل کیا۔ یہ 10 کون ہیں؟ میرے کریم آقا کی زبان سے 10 خوش نصیب ہستیوں کو فرمایا یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے۔ 10 مقدس نام جب لیے، ان کو زندگی میں اہل ایمان 10 مبشرہ کہا کرتے ہیں۔
ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا پاک محمد کی زبان سے 10 نکلا ہے، قیامت تک کے لیے امت اسی پہ عقیدہ رکھے۔ بشرا مبشرہ کہتے اس طرح آتا۔ پھر دیکھیے ایک اور حدیث پاک۔ اب حدیث کیا ہے؟ میرے پیارے آقا نے عقیقہ کیا حسنین کریمین۔ جب عقیقہ کیا تو کیا فرمایا کہ ان کل واحد منہما بشین اثنین، کہ 2 بکرے امام حسن کی طرفوں، 2 مینڈے تے 2 امام حسین کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ 2 امام حسن کی طرفوں تے 2 امام کابن عقیقہ کیا گیا، لیکن قیامت تک کے لیے یہ 2 کا ذکر ہوتا رہے گا۔ زبان محمد سے جو نکل گیا۔ اب آئیے 15 کی طرف آتے ہیں اور بات 15 کی کرتے ہیں۔ بڑی خوبصورت باتیں کرنے لگا۔ دیکھیے 15 کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 15 کا ذکر بھی کیا۔ 15 کا ذکر بھی آپ پہلے آیت پڑھنے لگا۔ اللہ فرماتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ علماء بیٹھے ہیں، اللہ فرماتا تحقیق ہم نے مومنوں پر احسان کیا، ان میں رسول بھیجا۔ ان میں آیت پھر پڑھنے لگا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ یہاں تک آیت پڑھیں گے، نقطوں کی گنتی کریں۔ لقد کی لام سے لے کے آگے رسولہ کی الف تک جتنے بھی حروف لفظ آتے ہیں، ان میں نقطے دیکھیں گے تو نقطے 15 بنتے ہیں۔ قیامت تک کے لیے حضور قیامت کا ذکر بھی ہوتا رہے گا اور 15 کا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ بیان ہوتا رہے گا۔ پھر دیکھیے ایک بڑی خوبصورت آیت ہے۔ آیت سارا قرآن ہی خوبصورت ہے، لیکن جو عقیدے کی والی آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس پوری آیت کو پڑھیں، پھر لفظوں کی گنتی کریں، الفاظ کی گنتی کریں، 15 لفظ ملیں گے، 15 لفظ ملیں گے۔ قیامت تک کے لیے عقیدہ ختم نبوت بھی اظہار کرتا رہے گا۔ جہاں جہاں آیت تلاوت ہوتی رہے گی، 15 الفاظ وہاں سامنے آتے رہے گے۔ عجیب اور پیاری بات کرنے لگا ہوں علماء کے لیے خاص طور پہ۔ یہ آیت ہے نا، اس کو کدی دیکھیو قرآن کھول کے دیکھو، آیت میں عقیدہ ختم نبوت کا ذکر ہے، لیکن آیت اینڈ کہاں پہ ہوتی ہے؟ علیما پر۔ علیم کس کا نام ہے جی؟ کس کا نام ہے؟ علیما پہ۔ پچھلی آیت کو دیکھیں، وہ ختم ہوتی ہے حسیبہ پہ۔ ادھر حسیب، ادھر علیم، ادھر بھی رب کی شان، ادھر بھی رب کی شان، درمیان میں کس کا ذکر ہو رہا؟ ادھر حسیبہ کہا، ادھر علیمہ کہا۔ ایک طرف اللہ کی صفت، ادھر بھی اللہ کی صفت کا یہ پہرا ہے۔ کس کے عقیدے پہ؟ کہ قیامت تک کے لیے عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا ہوتا رہے گا۔ ادھر بھی شان خدا کی ہے، ادھر بھی شان خدا کی ہے۔ خدا اپنی شانوں میں جس کے مقام کو پہرے میں رکھتا ہے، اسے تاجدار ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ یہ نسبتیں ہیں جن کے خلاف امت باقی رہے گی، یہ نسبتیں ہیں۔ اب آئیے 1500 کا ذکر کرتے ہیں۔ 1500 جس نے ولادت منانے والوں اور 1500 کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ میرے پاس حدیث کی کتاب ہے، حدیث پاک بخاری شریف کی۔ حضور علیہ السلام کے غلام حدیبیہ کی طرف چلتے ہیں، مقام حدیبیہ کی طرف سرکار کے ساتھ غلام بھی جا رہے ہیں۔ اب غلام جب جا رہے تھے، ان کی تعداد تھی 1500۔ کتنی تعداد تھی؟ 1500 تعداد تھی۔ غلام جاندے پہ عمرے واسطے کہ سونا نال نال جا رہے، کوئی مرشد کے ساتھ جاتا ہے۔ اب ہر کوئی اپنے مرشد والا بیٹھا ہوا ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے سفر مدینے کا ہو سنگ مرشد کا ہو، سفر مکے کا ہو سنگ مرشد کا ہو۔ وہ 1500 کتنے خوش نصیب ہوں گے، عمرے پہ جا رہے ہیں، ساتھ محمد بھی جا رہے ہیں، خود ساتھ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں۔ اچھا، اللہ سب کو عمرہ نصیب فرمائے۔ ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، اللہ نصیب کرے، وہاں پہ یہ تقریباً کچھ 10 سال پہلے کی بات ہے، بکھر میں ایک بزرگ رہتے تھے، ان کا وصال کافی عرصہ پہلے ہو گیا تھا، مفتی شریف رضوی صاحب، ان کے شاگرد تھے۔ وہ بتاتے ہیں، کہتے جب میں عمرے پہ گیا نا تو میں نے دیکھا، میں طواف کعبہ کر رہا، میرے ساتھ ایک مائی طواف کر رہی تھی، میں نے دیکھا کہ وہ مسلسل طواف کر رہی ہے،
کہتے میں نے 7 چکر مکمل کیے، 7 چکر مکمل کر کے میں صحن حرم میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا چلو کعبہ کا دیدار کر دوں۔ کہتے میں 2 گھنٹے بیٹھا رہا، بی بی اب بھی طواف کر رہی، 80 سال عمر ہے، کہتے 2 گھنٹے ہو گئے طواف سے طواف۔ کہتے میں مائی دے نیڑے گیا، پاکستان کی مائی تھی نا، میں نے کہا ماں دس چاہیے کتنے چکر ہو گئے؟ اس نے کہا پتر ہے میرے 25 چکر ہو گئے، 25 چکر میرے۔ کہتے میں حیران ہو گیا، میں نے کہا مائی 80 سال عمر اور 25 چکر اب بھی زندہ ہے؟ ماں خیر تو ہے، 7 کے بعد مکمل ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا پتر گال لے کہ میں 7 کے بعد مکمل نہیں کرنی، میں سرکو دے دران آنے۔ اس نے اپنی بولی میں کہا میں سرکو دے دران آلیاں۔ میرے گھرے جو فوٹو لگیا ہے، فوٹو اس سے 2 تصویر آئیں، ایک تصویر رب دے گھر دیئے، ایک رسول دے گھر دیئے۔ پتر بڑے چیر تو ویک دی پہیاں، ایک مل گیا دوجہ نہیں مل رہا، عشق دے جھلے ہی نمبر لے گئے۔ عقل مند ہے میں عمرہ گالی، ایک مل گیا دوسرا مجھے نہیں مل رہا، کہا ماں دوسرا تجھے نہیں ملے، وہ مدینے میں دوسرا گھر ہے۔ تو مائی نے کہا جا تو اپنا کام کا ہے، میں تو دیکھ کے جاؤں ہے۔ جب عاشق زد لگا دیتا ہے نا، اللہ بھی راستے کھول دیتا ہے۔ اب بی بی نے چکر لگائے، جب چکر لگائے مفتی صاحب کہتے اگلا دن آیا، میں اس کو چھوڑ کیا کہ میں ماں تو جانتے تیرا کام جائے۔ میں اگلے دن گیا، میں طواف کعبہ کرتے مقام ابراہیم کے پاس آیا، میں نے کہا دیکھا وہی کل والی ماں جو ہے نا مقام ابراہیم کے پاس بیٹھی جو ہے نا نیچے نظر کر کے رو رہی۔ میں مائی کے پاس گیا، میں نے کہا ماں میں نے پہچانے میں کون ہے؟ اس نے دیکھا کیا لگا تو کل والا ہے جی ماں کل والوں، ماں دست سے دوسرا گھر ملیا کہ کوئی نہیں ملا، دوسرا گھر ملا کہ نہیں ملا۔ اب اس نے کہا پتر تو بیٹھ کر میں پوری گل دس، ساری گل دس دیا۔ کہتے پتر تو بھاگ گیا کہ میں 40 چکر مکمل کی۔ کمال ہوتا ہے کمال، بندہ کانپ جاتا ہے، سن کے لڑ جاتا ہے۔ 80 سال عمر ہو اور 40 چکر، یہ کام عشق کروایا کرتا ہے۔ کہ لگا 40 چکر جب مکمل ہوئے نا، جسم میرا ٹوٹ گیا۔ میں نے اللہ کی حضور عرض کیا ربا سونے تیری مرضی، میں تو دوسرا گھر بھی دیکھنا۔ کہتے میرے ساتھ جو تھے ساتھ والے وہ مجھے اٹھا کے کمرے میں لے کے گئے، میرا جسم بالکل ٹوٹا ہوا تھا۔ میں چارپائی پہ گئی اور چارپائی پہ لیٹنے لگی، میں نے لیٹتے لیٹتے پھر اس کی بارگاہ میں کہا ربا سونے تیری مرضی، میں تو دوسرا گھر بھی دیکھنے آئی تھی۔ کہتی بس آنکھ لگی میری، ادھر میں لیٹی چارپائی پہ، آنکھ لگتی ہے تو آنکھ لگ جاتی ہے۔ کہتی آنکھ بند ہوئی، تھوڑی دیر گزرتی ہے کملی والا آ جاتا، پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، حضور تشریف لاتے ہیں۔ آقا فرماتے بی بی تم مکان کی طالب تھی، مکین خود تیرے پاس آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، بی بی تو مکان کی طالب تھی، دیکھ مکین خود تیرے پاس آ گیا ہے۔ وہ سادگی، کوئی مفتی نہیں تھی، کوئی عالمہ نہیں تھی، سادہ تھی لیکن عاشق رسول تھی۔ کہتی بس پھر کیا ہوا، کرم ہوتا گیا، جلوے نظر آتے گئے۔ کہنے لگے تم مکان دیکھتی ہو، میں مکین کو دیکھ کے میں مکین کو دیکھ کے آئی ہوں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب سچا عشق ہوتا ہے، اللہ پردے اٹھا کے کرتا ہے۔ تو حدیث طیبہ میں 1500 کا لشکر حضور کے ساتھ جا رہا ہے، آقا کے ساتھ گئے۔ جب وہاں پہنچے نا پانی ختم ہو گیا، پانی، بس اسی حدیث میں بات کو مکمل کرتا ہوں، پانی ختم ہو گیا۔ جب پانی ختم ہوا تو سارے مل کے در مصطفیٰ پہ آئے، 1500 سائل محمد بن کے آئے۔ ایک عقیدہ دیکھیے، اس میں اجماع صحابہ ہے، ایک نہیں دو نہیں 1500 صحابہ طالب محمد سائل محمد بن کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور کیا چھوڑے پانی مک گیا، پانی ختم ہو گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہیں سے تھوڑا سا پانی لے کے، حضور نے پانی منگوایا چھوٹے سے برتن میں، اپنے ہاتھ ڈال دیا۔ کیا ڈالا جی؟ ہاتھ ڈالا۔ جب ہاتھ ڈالا نا، ایک چشمہ ادھر سے، ایک ادھر سے، ایک ادھر سے، ایک ادھر سے، ایک ادھر سے۔ علماء بیٹھے ہیں، انسان کے جسم کے اندر سے پانی نکلتا ہے، لیکن ان میں ایک پانی وہ بھی ہے جس کو پسینہ کہتے ہیں۔ پسینہ بھی ایک پانی ہے، اگر پسینہ جمع ہو یہ پاک ہوتا ہے، لیکن اگلے بندے کو پاک اس سے بندہ وضو نہیں کر سکتا۔
یہ پلید نہیں ہوتا، اگر پلید ہوتا تو کپڑے خود بخود پلید ہو جاتے. دیکھیں مجھے اب بھی پسینہ آ رہا ہے، آپ کو بھی پسینے آ رہے ہیں، اس پہ کپڑوں پہ کوئی اثر، کیونکہ یہ پسینہ پاک ہوتا ہے، یہ ناپاک اور پلید نہیں ہوتا. لیکن اس سے وضو، اندر جو پانی نکلے اس سے بندہ وضو نہیں کر سکتا، لیکن مصطفیٰ کے اندر سے نکل رہا ہے، انگلیوں کے اندر سے، ایک چشمہ ادھر سے. ہم پنجاب میں رہتے ہیں اور اعلیٰ حضرت ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری با. پنجاب کیا تھا؟ ایک پانی ادھر سے، ایک پانی ادھر سے، ایک پانی ادھر سے، ایک پانی ادھر سے، ایک پانی ادھر سے. انگلیاں کتنی ہوئی جی؟ اچھا انہوں نے 15 بھی ہے، یہاں پنجاب جو 15 بھی ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. یہ 5 کا فیض بھی مل رہا تھا، 15 کا فیض بھی مل رہا تھا. قیامت تک کے لیے صحابہ نے بتا دیا 1500 کو 5 کی خیرات بھی مل رہی تھی اور 15 کی خیرات بھی نصیب ہو رہی تھی. صحابہ کرام نے وضو بھی کیا، پانی بھی پیے، نہایا بھی، غسل بھی کیا. جس ویلے واپس آئے نا، واپس موڑ کے آئے، جس ویلے واپس آئے کسی بیلی پوچھ رہی ہے یار دس ہوتے صحیح، وہ پانی والی گل دس، وہ اس کے مصطفیٰ علی بات تو سنا دو، حضور نے خیرات کی وہ تو سناؤ. اب حدیث طیبہ ہے، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا بتاؤ تو صحیح تم کتنے تھے، کتنے تھے، کتنے بندے ہاؤ تسی تو تانوں جڑی خیرات ملی. اب انہوں نے جواب کیا دیا، کتنے تھے جی؟ 1500. کتنے تھے؟ لیکن کبھی حدیث کا اسلوب دیکھیے گا. انہوں نے کہا لو کننا 100,000 لکفانا، اگر اسی لاکھ بھی ہوں گے نا. کیا بات ہے جی، 1500 انہوں نے 1500 کی بات بعد میں کیا کہ لاکھ بھی ہوں گے نا، محمد کی خیرات ختم ہونے والی کوئی نہیں. ہم لاکھ بھی ہوتے پانی کبھی ختم نہ ہوتا. کیا کننا 15,000، ہم 1500 تھے. اس کا مطلب یہ ہوا جن کو لنگر مل رہا تھا وہ 1500 تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں 1500 کا نام آ گیا. اب جب آپ میلاد منانا ہے نا، آپ نے ان غلاموں کو دیکھنا ہے وہ کیسے جھومے ہوں گے، کیسے محمد مصطفیٰ کی خیرات پر باری باری کی ہوں گے، مصطفیٰ کے طالب ہوں گے. وہ طالب تھے 1500. قیامت تک کے لیے حدیث ان کا ذکر کرتی رہے گی. اس لیے ہم 1500 کو مانتے ہیں اور جن کے صدقے سے 1500 کو مل رہا ہے ان کے 1500 کی لعنت کا جشن. سبحان اللہ. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی زندہ باد. ابھی میرا موضوع آدھا ہوا تھا لیکن چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے تو پھر کبھی موقع ملا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. آپ نے جشن منانا ہے، آپ نے جشن منانا ہے اور 2 کام کرنے میں، مدحت بھی کرنی ہے، خدمت بھی کرنی ہے. خاص طور پر اس ماہ ربیع الاول میں 2 کام کرنے ہیں، مدحت بھی اور خدمت بھی، ذکر بھی کرنا اور فکر بھی کرنا. آقا پیدا ہوئے نا تو سرکار نے دونوں کام کیے، سجدہ بھی کیا اور امت کی فکر بھی کی. ٹھیک ہے نا. پاکستان میں جو کیفیت اس وقت چل رہی ہے سیلاب کی، کوشش کریں آپ مدحت مصطفیٰ بھی کریں اور خدمت امت بھی کریں تاکہ سنت رسول ادا ہو جائے. پیغام دے رہا ہوں، آپ نے خوشی منانی ہے. مجھ سے کسی نے پوچھا بھی کیوں خوشی منائیں؟ میں نے کہا جی خوشی منانے کے لیے نا جتنے بھی یہاں ماشاءاللہ علماء نے مصطفیٰ بیٹھے نا، آپ نے شیشہ دیکھنا ہے. کیا دیکھنا ہے جی؟ شیشہ دیکھنا ہے. بھئی شیشے کا ملاد نہ کہ جوڑ ہے، کوئی جوڑ بن رہا ہے. میں نے کہا بڑا جوڑ ہے شیشے کا بڑا. آپ نے کل جا کے شیشہ دیکھنا ہے اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اپنی شکل دیکھنی ہے. شکل سلامت ہے نا. اندر کے مفتی سے پوچھنا ہے میرے لیے 10 کے صحیح، میرے کو عیب بھی بڑے ہیں، گناہ بھی بڑے ہیں، پاپ بھی میرے کو بڑے ہیں، جرم بھی بڑے ہیں. یہ شکل بدلی کیوں نہیں؟ شکل بدلی کیوں نہیں؟ شیشے کو پوچھیں شکل بدلی کیوں نہیں ہے؟ یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ کس کی برکت ہے؟ پہلی امتوں کا حال قرآن بیان کرتا ہے، کونوا قردۃ خاسئین. لوگ بندر بن جاتے تھے، لوگ خنزیر بن جاتے تھے، لیکن آج شکل بدلی کیوں نہیں ہے؟ شکل سلامت کیوں ہے؟ ایک ہی جواب ہے اور آپ نے جواب کیا دینا؟ اگر کوئی پوچھے نا شکل سلامت کیوں ہے، جواب کیا دینا؟ حضور آ گئے. شکل سلامت کیوں ہے جی؟ شکل سلامت کیوں ہے؟ حضور آ گئے ہیں. جن کے صدقے سے شکل سلامت ہے اس ذات کو ذات محمد عربی کہا جاتا ہے. میں تو گھر میں یوں بھی میلاد مناتا ہوں
اللہ سب کی بیٹیوں کو سلامت رکھے، اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھے، ہاتھ رکھ کے اپنی بچی کو پیار دیں، بیٹی کو پیار دیں تو بیٹی پوچھے کہ ضرور بابا بتائیے ہم بیٹیوں کو مقام کب سے ملا ہوا، حضور آ گئے، کس کے صدقے ملا بابا اتنا پیار، اتنی محبتیں؟ بابا وہ دور بھی تھا جب لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، بابا ہمیں پیار کیوں مل رہا ہے؟ تو بابا مسکرا کے کہے گا بیٹا حضور آ گئے۔ حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ ہر گھر میں میلاد ہوتا ہے، منائے یا منائے الگ بات ہے کوئی، لیکن ہر گھر میں میلاد کی برکتیں ہیں، ہر چہرے پہ میلاد کی برکتیں ہیں۔ میرا چہرہ سلامت ہے تو میلاد کا صدقہ ہے، ہماری بیٹیوں کو مقام ملا ہے تو میلاد کا صدقہ ہے۔ میرے بھائی جو ہیں جنید بھائی، انہوں نے رابطہ کیا، عمیر صاحب مفتی صاحب انہوں نے بھی رابطہ کیا، آپ احباب نے محبتوں کا اظہار کیا، اتنی دیر تک بیٹھے، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ کوشش کریں کہ ربیع الاول کے اس مہینے کو حضور کی امت کی خدمت کے ساتھ گزاریں، اور اس دعا کے ساتھ اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے، جہاں بھی سلام صدقان ہے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ میرے قائد، میرے مربی، میرے استاد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہر سال عالمی میلاد کانفرنس کرواتے ہیں ملال پاکستان کے سائے تلے، اور اس دفعہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جتنا بھی خرچہ آ رہا ہے نا میلاد پہ، انہوں نے وہ کینسل کر دیا ہے، اس کو باؤنڈ کر دیا ہے، یعنی الحمرہ حال میں ایوان اقبال میں میلاد پاک ہو رہا ہے، لیکن سارا خرچہ انہوں نے صلاۃ الدعاء کا نام کر دیا ہے کہ جہاں بھی سلام صدقان ہے ان کی خدمت کی جائے۔ آپ کی شورکوٹ سٹی میں بھی الحمدللہ روزانہ تقریباً 700 افراد کے لیے کھانا تیار ہو کے جا رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ۔ الحمدللہ ہمارے کینٹ سے بھی ادھر دوست احباب آ رہے ہیں اور وہ بھی خدمت کر رہے ہیں۔ کوشش کریں اپنے تحت جہاں بھی احباب اپنے پیر و مرشد کی طرف سے چلے جائیں، اپنی کسی بھی تنظیم کی طرف سے جائیں، لیکن خدمت ضرور کریں۔ میلاد کے ساتھ خدمت کا الگ ہی مزہ ہے، یہ بھی ایک میلاد منانے کا طریقہ ہے۔ اللہ سب کا نہ قبول فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔